السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ مزمل کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سورہ مزمل کتنی پاورفل سورہ ہے۔ یہ 29ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ مزمل۔ آپ اندازہ کیجئے گا کہ اس سورت کے بارے میں کتنی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اس سورت کو بار بار پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، اور سونے سے پہلے جو اس سورت کو پڑھے گا، یعنی سورہ مزمل کو سونے سے پہلے پڑھے گا تو وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کی وہ خواہش رکھے گا وہ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی وہ اس کے حق میں بہتر کر کے اسے عطا کرے گا۔ اور سونے سے پہلے سورہ مزمل پڑھنے کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ قبر کی تمام منزلوں میں یہ آسانی پیدا کرتی ہے۔ قبر میں سورہ مزمل جو ہے بہت ہی آسانی پیدا کرے گی۔ جو سونے سے پہلے اس کو معمول بنا لے گا کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے تو قبر کے عذاب سے بھی اسے نجات ہوگی، قبر کی منزلوں میں آسانی بھی پیدا ہوگی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ مزمل اتنا طاقتور سورت ہے کہ اسے کسی پتھر پہ پڑھ کر کے دم کر دیا جائے تو پتھر سونا بن جایا کرتا ہے۔ تو اب اس سے کوئی یہ نہیں سوچے کہ ہر کوئی پتھر پہ دم کر دے گا تو وہ پتھر سونا ہو جائے گا، نہیں۔ ایک کسی جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، جو اللہ والوں کی کرامت ہوا کرتی ہے، اس کے ذریعہ جو ہے یہ ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ذریعہ یہ کرنا چاہے وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں یہ قول ہے کہ وہ کسی حاکم کے قید میں جو ہے قید ہو گئے، اور جب لوگوں نے کہا کہ تم ایک اللہ والے کو قید کر لیے ہو، قید خانے میں ڈال دیے ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، تو اس حاکم نے، اس امیر نے کہا کہ اگر وہ اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، تو میں اس کی کرامت دیکھنا چاہوں گا۔ اسے قید خانے سے بلایا گیا، اور اس امیر نے سب کے سامنے کہا کہ اگر تم واقعی میں بزرگ انسان ہو تو میں تمہاری کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، اور کرامت یہ ہوگی کہ اس پتھر پہ دم کر کے اس کو سونا بنا دیا جائے تو میں آپ کو قید سے رہا کر دوں گا۔ اس اللہ والے نے کسی کتاب میں یا کہیں سنا تھا کہ سورہ مزمل پڑھ کر کے دم کرنے سے پتھر سونا ہو جاتا ہے، تو اس بزرگ نے سورہ مزمل کی تلاوت کی اور اس پتھر پہ دم کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پتھر جو ہے سونا بن گیا۔ تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سورہ مزمل بہت ہی پاورفل سورہ ہے، بہت ہی طاقتور سورہ ہے۔ یعنی ہر کوئی پتھر کو سونا تو نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو اس سورت کو پڑھنے کے بعد دعا کرے گا تو اللہ تعالی اس کی ہر دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، اس کی ہر دعا، ہر خواہش کو پوری بھی فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا جائز ہو، وہ خواہش جائز ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے آپ کو سورہ مزمل کا ایک عمل آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سی بڑی مشکلیں اگر آ گئی ہو، چاہے کتنی بھی بڑی پریشانیاں کیوں نہ آ گئی ہو، سورہ مزمل کو ایک ہی بیٹھک میں 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ 41 مرتبہ سورہ مزمل کو ایک ہی بیٹھک میں پڑھنا ہے۔ اچھے طریقے سے وضو ہونی چاہیے، اور پاک و صاف بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، جس طریقے سے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پاکی حاصل کرنے کا علم ہی نہیں ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو غسل جنابت آتا ہی نہیں، جن کو غسل جنابت معلوم ہی نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ ناپاک ہی رہ جاتے ہیں، اور ناپاکی میں نہ اس کی کوئی نماز قبول ہوگی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی۔ اسی لیے جو ہے آپ کو پاکی حاصل کرنے کے جو بھی
سسٹم ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. پاکی غسل جنابت کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ یوٹیوب چینل پہ بہت سارے لوگوں نے ڈالا ہے, تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد صحیح طریقے سے پاکی حاصل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے وضو کریں, اور اس کے بعد 41 مرتبہ ایک بیٹھک میں پڑھیں گے. انشاءاللہ جو بھی دعائیں ہوں گی وہ قبول ہوگی. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.